السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ورلڈ دیکھنے والے تمام دوستوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ قصہ ہے 415 ہجری کا، جب سلطان محمود غزنوی کو اس کے قابل اعتماد دوستوں نے کہا، ہندوستان کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح جسم سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے، اور سومناتھ ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کی بنا پر نیا جسم عطا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ بے معنی افسانہ سنا تو اس کے دل میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی مقصد کی خاطر سلطان محمود غزنوی نے 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومناتھ کی طرف حرکت شروع کر دی۔ اس وقت سومناتھ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے بہت متبرک سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر کی پہچان بھی سومناتھ بت کی وجہ سے بڑھی۔ سومناتھ بت کی چھت 56 ستونوں پر کھڑی تھی اور اس کے درمیان بت پڑا تھا۔ اس بت کی لمبائی 5 گز تھی، جس میں یہ 2 گز زمین کے اندر اور 3 گز زمین سے باہر تھا۔ حضرت شیخ فرید الدین اتار کے مطابق سومناتھ 2 الفاظ سوم اور ناتھ کا مرکب ہے۔ سوم مندر کا نام ہے اور ناتھ اس بت کا جو اس مندر میں رکھا گیا۔ ہندی میں اس ناتھ کے معنی بزرگ یا بڑی ہستی کے ہیں، اس لیے ان 2 لفظ کا معنی ہوا بہت بڑی ہستی کا مندر۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تھا تو یہاں تقریباً 2 لاکھ آدمی جمع ہو جاتے۔ ہندوستان کے راجا وقتاً فوقتاً مندر کے اخراجات کے لیے مختلف قصبے اور گاؤں اس کے نام کرتے رہتے۔ اس مندر میں 2000 برہمن اور ہر وقت پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اس بت کو روزانہ گنگا کے پانی سے دھویا جاتا۔ ہندوستان کے راجا اپنی بیٹیوں کو اکثر اس مندر کی خدمت کے لیے بھیجا کرتے، جو ساری زندگی اس مندر میں گزارتی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ پہ حملہ کیا تو سومناتھ کے باسیوں نے محمود غزنوی کے پاس ایک وفد بھیجا کہ وہ شہر پر قبضہ کر لیں لیکن سومناتھ بت کو نہ توڑیں۔ محمود غزنوی کے وزراء بھی سلطان کو ایسا کرنے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن سلطان محمود غزنوی نے جواب دیا، کیا آپ چاہتے ہیں دنیا محمود غزنوی کو بت فروش کے نام سے یاد کرے؟ کیا یہ اچھا نہیں؟ ہندوستان محمود غزنوی کو بت شکن کے نام سے یاد کرے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے غرض کے واسطے سومناتھی بت توڑ ڈالا۔ اس بت کے 4 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا غزنی کی جامع مسجد کے دروازے پر نشان عبرت کے لیے رکھ دیا گیا اور دوسرا ٹکڑا محل کے صحن میں رکھ دیا گیا۔ 2 ٹکڑے مکہ اور مدینہ بھیجے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے سلطان محمود غزنوی بت فروش نہیں، بت شکن تھا۔